بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے لیکچر نمبر 8 پہ آ گئے ہیں۔ امید ہے 7 لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے اور آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازا کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ لیکچر کو پورا سنا کیجئے کیونکہ لیکچر کے دوران میں بہت سی اہم باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ اگر آپ لیکچر کو پورا نہیں سن پاتے تو پھر ظاہری بات ہے آپ بہت سی اہم باتوں کو، اہم نکات کو مس کر بیٹھیں گے جو آپ کے آبجیکٹیو پیپر میں یا آپ کے انٹرویو میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہے۔ ہمارا کنٹیکٹ نمبر بھی ہے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو۔ آج ہم سیکشن 16 پڑھیں گے، وہ ہے ٹرائل آف اوفینسز، یعنی جو جرائم ہیں ان کا جو ٹرائل ہے، ان کی سماعت جو ہے اس سے متعلق۔ یہ جو ہے وہ بتاتا ہے not withstanding anything contained in any other law for the time being in force, an accused shall be prosecuted for an offense under this ordinance in the court, and the case shall be heard from day to day and shall be disposed of within 30 days۔ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ یہ کہتا ہے کسی بھی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی بھی امر کے باوجود ایک ملزم شخص کو آرڈیننس ہاذا کے تحت ایک جرم کے لیے کارروائی کی جائے گی یا اس کا ٹرائل چلایا جائے گا اور اسے روز کی بنیاد پر اس کی سماعت کی جائے گی، اس مقدمے کو سنا جائے گا، اس کارروائی کو نمٹایا جائے گا اور 30 دنوں کے اندر اندر اس کیس کو ڈسپوز آف کر دینا ہے، یعنی نمٹا دینا ہے۔ تو یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیئرنگ کیسی ہو سکتی ہے، تو وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو سکتی ہے اور کتنے عرصے کے اندر وہ جو کیس ہے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، تو یہ آپ بتائیں گے کہ 30 days۔ بی کہتا ہے جی the court shall sit at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf۔ تو بی کہتے ہیں عدالت ایسے مقام یا ایسے مقامات پر منعقد ہوگی یا اس کی سٹنگ پلیس ہوگی جیسا کہ وفاقی حکومت حکم کے ذریعے اس سلسلہ میں صراحت کرے گی، تحریر کرے گی یا حکم جاری کرے گی۔ تو یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کورٹ کی سٹنگ پلیس کون ڈٹرمن کرے گا، تو وہ کون کرے گی جی؟ فیڈرل گورنمنٹ۔ سی کہتے ہیں دا کورٹ ویئر مور کورٹس دین ون have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of charge۔ تو اس میں کیا کہا گیا جی سی میں، جہاں ایک مقام پر ایک سے زائد عدالتیں قائم کی گئی ہوں تو متعلقہ صوبہ کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کسی عدالت کے جج کو انتظامی جج یعنی ایڈمنسٹریٹو جج کے طور پر مقرر کرے گا۔ تو ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ کون ایڈمنسٹریٹو جج اپوائنٹ کر سکتا ہے، تو وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آف دا پروونس، جس پروونس میں ہے اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، اس کے چیف جسٹس آپ کر سکتے ہیں۔ اور آرڈیننس ہاذا کے تحت قابل سماعت مقدمہ کو اس انتظامی جج کی عدالت کے روبرو دائر کیا جائے گا جو اس مقدمہ کو یا خود سماعت کرے گا یا مقدمہ کو فرد جرم یعنی چارج فریم ہونے سے پہلے کسی دیگر عدالت جو کہ اسی مقام پر قائم ہوئی ہو کو سماعت کے لیے بھیج دے گا یا اس کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ اس کی سماعت کرے۔ اب سی بھی ہے in respect
of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignments shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. تو سی سی کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں مقدمہ کے سلسلہ میں جو کہ ذیلی شق سی کے تحت ایک عدالت کے سپرد ہوا ہے، تمام دیے گئے احکامات یا تمام کی گئی کارروائیاں جو کہ سپردگی سے قبل کی ہوں، انہیں اس عدالت کی جانب سے دیے جانے یا کیے جانے کا خیال کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، جس کو مقدمہ اسائن کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے یا سپرد کیا گیا ہے۔ ڈی کہتے ہیں جی notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offence triable under this ordinance, the chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same. تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ دفعہ اعظم میں درج کسی بھی امر کے باوجود اگر کسی مقدمہ کے سلسلے میں جو اس جرم سے متعلقہ ہے جو آرڈیننس حاضہ کے تحت یعنی نیب آرڈیننس کے تحت قابل سماعت ہوں، تو چیئرمین نیب مقدمہ کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں قائم کی گئی کسی بھی عدالت کے روبرو ریفرنس دائر کر سکتا ہے، اور ایسی عدالت کو اسے سماعت کرنے کا اختیار سماعت ہوگا۔ تو ریفرنس کون بھیج سکتا ہے جی؟ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے، وہ کون بھیج سکتا ہے جی؟ چیئرمین نیب کسی بھی عدالت کو بھیج سکتا ہے، اور وہ عدالت اس کیس کی کیا کرے گی؟ سماعت کرے گی۔ اب ہے جی 16A۔ 16A کس چیز سے متعلقہ ہے جی؟ یہ ٹرانسفر آف کیسز یعنی مقدمات کی منتقلی۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the chairman NAB may apply to any court of law or tribunal that any case involving any offence under this ordinance pending before such court or tribunal shall be transferred to a court established under this ordinance. Then such other court or tribunal shall transfer the said case to any court established under this ordinance, and it shall be deemed to be a reference under section 18 of the ordinance, and it shall not be necessary for the court to recall any witness or again to record any evidence that may have been recorded. تو یہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کسی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی بھی امر کے باوجود چیئرمین نیب کسی عدالت قانون یا یعنی کسی بھی عدالت کو یعنی عدالت کون سی؟ کورٹ آف لا یعنی قانونی عدالت، عدالت قانون آپ کہہ سکتے ہیں، یا ٹریبیونل کو درخواست دے سکتا ہے کہ کوئی مقدمہ جو کہ آرڈیننس حاضہ کے تحت کسی جرم کو شامل کرتا ہے جو کسی ایسی عدالت یا ٹریبیونل کے روبرو زیر سماعت ہو، آرڈیننس حاضہ کے تحت قائم کی گئی عدالت کو منتقل کیا جائے گا، تب ایسی دیگر عدالت یا ٹریبیونل مذکورہ مقدمہ کو آرڈیننس حاضہ کے تحت قائم کی گئی کسی عدالت کو منتقل کرے گا، اور اسے آرڈیننس حاضہ کی دفعہ 18 کے تحت ایک استصواب تصور کیا جائے گا، اور عدالت کے لیے یہ ضروری نہ ہوگا کہ وہ کسی گواہ کو دوبارہ بلائے یا دوبارہ کوئی شہادت جو کہ قلم بند کی جا چکی ہے، کوئی ایویڈنس ریکارڈ کی جا چکی ہے، اس کو کیا کرے جی؟ قلم بند کرے۔ بی کیا کہتے ہیں؟ ان ریسپیکٹ آف اینی کیس پینڈنگ بفور اے کورٹ if prosecutor general, accountability or any special prosecutor authorized by him in this behalf, having regard to the facts and circumstances of the case, and in the interest of justice and for the protection and safety of witnesses,
considers it necessary that such case is transferred for trial, he may apply for the transfer of the case from any such court in one province to a court in another province, or from one court in a province to another court in the same province. تو بی کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کسی مقدمہ کے سلسلے میں جو ایک عدالت کے روبرو زیر سماعت ہو، پراسیکیوٹر جنرل یا کوئی اسپیشل پراسیکیوٹر جو کہ اس کی طرف سے اس سلسلے میں مجاز کیا گیا ہے، جس کو اتھارٹی دی گئی ہے مقدمہ کے حالات و واقعات اور انصاف کی اغراض اور گواہان کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اگر ضروری خیال کرتا ہے کہ ایسے مقدمہ کو سماعت کے لیے منتقل کیا جائے، کون جی؟ پراسیکیوٹر جنرل یا اسپیشل پراسیکیوٹر، تو وہ ایک صوبہ کی کسی عدالت سے مقدمہ کو کسی دوسرے صوبے کی عدالت میں، یعنی وہ کس کا کہہ سکتا ہے جی؟ کس چیز کی درخواست کر سکتا ہے کہ جی وہ ایک صوبے میں اگر وہ کیس چل رہا ہے تو وہ کسی دوسرے صوبے کی عدالت کو بھی کہہ سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے، یا اسی صوبہ کی کسی دیگر عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست کر سکتا ہے، یعنی اس کوڈ سے کسی اور کوڈ میں بھی ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اب 1 کیا کہتا ہے جی؟ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیس دا ٹرانسفر از انٹینڈیڈ فرام اے کورٹ ان اے پروونس ٹو اے کورٹ ان another province۔ اب اس صورت میں کیا کر سکتا ہے جی؟ جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس صورت میں کہ مقدمہ کی ایک صوبہ کی عدالت سے کسی دوسرے صوبہ کی عدالت میں منتقلی کا ارادہ کیا گیا ہے، تو کسی دوسرے صوبے میں منتقل کرانا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کرے گا۔ کون کرے گا جی؟ پراسیکیوٹر جنرل، یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے، پراسیکیوٹر جنرل یا اسپیشل پراسیکیوٹر۔ اب سیکنڈ کیا کہتے ہیں جی؟ ٹو دا ہائی کورٹ آف اے پروونس ان کیس دا ٹرانسفر از انٹینڈیڈ فرام one court in a province to another court in the same province, and the Supreme Court or a High Court, as the case may be, if it is in the interest of justice, transfer of the case from one court to another court, and the case so transferred shall be tried under this ordinance without recalling any witness whose evidence may have been recorded۔ تو اب کیا کہا ہے جی اس میں کہ صوبے کی ہائی کورٹ کو اس صورت میں کہ مقدمہ کو اسی صوبے کی کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، تو اس صورت میں متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جیسی کہ وہاں پہ صورتحال ہو، اگر یہ انصاف کی اغراض و مقاصد کے لیے، انصاف کے تقاضوں کے لیے ہے، مقدمہ کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کرتی ہے، اور مقدمہ جو کہ منتقل کیا گیا ہے آرڈیننس سازا کے تحت ان گواہان کو دوبارہ بلائے بغیر سماعت کیا جائے گا جن کی شہادت قلم بند کی جا چکی ہے، یعنی جو وٹنس آ چکے ہیں، جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں، ایویڈنس جن کی ریکارڈ ہو چکی ہے، ان کو دوبارہ نہیں بلایا جائے گا۔ اب یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو بھی صورتحال ہو، جیسا کہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کس صورت میں اور ہائی کورٹ میں کس صورت میں۔ اب سی کیا کہتے ہیں؟ دا اکیوزڈ میں آلسو میک این اپلیکیشن ٹو دا سپریم کورٹ فار دا ٹرانسفر آف اے کیس فرام اے کورٹ ان ون پروونس ٹو اے کورٹ ان another province and to the high court for transfer of a case from one court in a province to another court in the same province, and the Supreme Court or the High Court, as the case may be, if it is in the interest of justice, transfer the case from one court to another court, and the case so transferred shall be tried under this ordinance without recalling any witness whose evidence may have been recorded۔ تو سی کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے
ملزم بھی مقدمہ کو ایک صوبے کی عدالت سے کسی دیگر صوبے کی عدالت میں منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو اور ایک ہی صوبہ کی کسی دیگر عدالت میں مقدمہ کی منتقلی کے لیے ہائی کورٹ کو درخواست دے سکتا ہے۔ یعنی اب اکیوز کا بھی بتا دیا گیا کہ اکیوز بھی کیا کر سکتا ہے، اگر ایک صوبے سے کسی دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو سپریم کورٹ میں اپلائی کرے گا، اور اگر ایک ہی پروونس میں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست دینی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں دے گا۔ ٹھیک ہے، درخواست کر سکتا ہے۔ اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جیسی کہ صورتحال ہو، اگر یہ انصاف کی اغراض میں ہے، انصاف کے مقاصد کے لیے ہے، تو مقدمہ کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کرتی ہے، اور مقدمہ جو کہ منتقل کیا گیا ہے آرڈیننس حاضہ کے تحت ان گواہان کو دوبارہ بلائے بغیر جن کی شہادت قلم بند ہو چکی ہے، جن کی ایویڈنس ریکارڈ ہو چکی ہے، سماعت کیا جائے گا۔ یعنی یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ گواہان جن کی شہادت ریکارڈ ہو گئی ہیں وہ دوبارہ ان کی شہادت ریکارڈ نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اکیوزڈ کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جی 16B ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کے حوالے سے ہے۔ جی The court shall have the power to punish for contempt of court with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with fine which may extend to 1 million rupees any person who اب یہ پہلے omit کر دیا گیا تھا، اب پھر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ جی یہ کہتا ہے کہ عدالت کو توہین عدالت کے زمرے میں سزا کا اختیار دیا گیا ہے، جو کتنا ہے 6 مہینے، اور جو جرمانہ ہے وہ 1 ملین روپیز تک کیا جا سکتا ہے اس شخص کو person who abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order or direction of the court، کس کو جو کیا کرتا ہے جی غلط استعمال کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے عدالت کی کسی بھی کارروائی میں، یا اس کی نافرمانی کرتا ہے یا اس ڈائریکشن کو نہیں مانتا جو کہ عدالت نے دی ہے۔ B ہے جی scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a person constituting the court into hatred, ridicule or contempt، یا عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا عدالت کو یا کسی شخص کو جو کیا کرتا ہے جی عدالت کی تضحیک کے زمرے میں آتا ہے، مذاق کے زمرے میں آتا ہے، توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ C ہے جی does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending or most likely to come up before the court، کیا کرتا ہے جی کوئی تعصب پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے جو عدالت میں زیر التوا ہے یا جو عدالت کے سامنے آنے والا ہے، یا does anything which by any other law constitutes contempt of court، یا پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کسی بھی قانون کے زمرے میں وہ توہین عدالت بنتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب 17 پروویژنز آف دا کورٹ ٹو اپلائی، یعنی مجموعہ ضابطہ فوجداری کی جو شرائط ہے وہ اپلائی کریں گی، لاگو ہوں گی۔ notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, unless there is anything inconsistent with the provisions to this ordinance, the provisions of the Code of Criminal Procedure 1898 shall mutatis mutandi apply to the proceedings under this ordinance۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا کسی بھی دیگر نافذ الوقت قانون میں درج کسی بھی امر کے باوجود
جب تک کہ آرڈیننس حاضہ کی شرائط سے کوئی چیز کوئی شے متضاد نہیں ہو جاتی۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی 1898 کی شرائط مناسب تبدیلیوں کے ساتھ، میوٹیٹس مٹنڈی کا مطلب ہوتا ہے مناسب امینڈمنٹ کے ساتھ کیا ہوں گی جی، آرڈیننس حاضہ کے تحت کارروائیوں پر لاگو ہوں گی یا ان کا اطلاق ہوگا۔ بی کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو سب سیکشن اے دا پروویژنز آف چیپٹر 22A آف دا کوڈ شیل اپلائی ٹو دا ٹرائلز انڈر دس آرڈیننس، یعنی ذیلی دفعہ اے کے تحت یا اس کے تابع مجموعہ ضابطہ فوجداری کے باب نمبر 22A کی شرائط آرڈیننس حاضہ کے تحت تمام سماعتوں پر لاگو ہوگی۔ سی کہتے ہیں ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان سب سیکشن اے اور سب سیکشن بی اور ان اینی law for the time being in force, the code may, for reasons to be recorded, dispense with any provision of the code and follow such procedure as it may deem fit in the circumstances of the case. تو سی کیا کہتا ہے جی، ذیلی دفعہ اے یا ذیلی دفعہ بی جو اوپر ہم نے ابھی بیان کی ہیں، یا کسی بھی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی بھی امر کے باوجود عدالت وجوہات کو قلم بند کرتے ہوئے مجموعہ کی کسی شرط سے علیحدہ ہو سکتی ہے اور ایسے طریقہ کار کو اپنا سکتی ہے جو کہ مقدمہ کے حالات میں ضروری ہو۔ جی کہتے ہیں ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان سیکشن 234 آف دا کوڈ a person accused of more offences than one of the same kind committed during the space of any number of years from the first to the last of such offences may be charged with and tried at one trial for any number of such offences. تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو مجموعہ ضابطہ فوجداری ہے اس کی دفعہ 234 میں درج کسی بھی امر کے باوجود ایک شخص جو کہ ایک ہی قسم کے ایک سے زیادہ جرائم کا ملزم ہو، جو کہ اس نے سالوں کے کئی عرصہ میں مرتکب کیے ہوں یا ان کا ارتکاب کیا ہو، ان کا مرتکب ہوا ہو، تو ایسے پہلے تا آخری جرائم کو ایک ہی مقدمہ میں ایسے کسی بھی جرم کے لیے سماعت کیا جا سکتا ہے، یعنی ان پہ ایک ہی وہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ سیکشن 18 جی کیا ہے؟ کاگنیزنس آف اوفینس، یعنی جرائم کی سماعت، ان کے بارے میں انفارمیشن لینا، ان کی کاگنیزنس۔ The court shall not take cognizance of any offence under this ordinance except on a reference made by the chairman NAB or any officer of NAB duly authorized by him. تو کیا کہا گیا جی؟ عدالت آرڈیننس حاضہ کے تحت کسی جرم کی سماعت نہ کرے گی ما سوائے اس ڈائریکشن کے یا اس استصواب پر، یعنی اس ریفرنس پر جو کہ چیئرمین نیب یا اس کی جانب سے مجاز کردہ نیب کے کسی افسر کی جانب سے بھیجا گیا ہے، ریفرنس بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کورٹ کاگنیزنس کب لے گی؟ صرف اسی صورت میں جب ریفرنس اس کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو ریفرنس کون بھیجے گا؟ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب بھیج سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا آفیسر جس کو چیئرمین نیب نے ڈیولی آتھورائزڈ کیا ہو۔ بی کیا کہتے ہیں جی؟ ریفرنس انڈر دس آرڈیننس شیل بی انیشیٹڈ بائی دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آن، لہٰذا وہ کیا کہتا ہے جی کہ ریفرنس کو کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ آرڈیننس حاضہ کے تحت ایک ریفرنس کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ قومی احتساب بیورو کی جانب سے آغاز کیا جائے گا، انیشیٹ کیا جائے گا۔ اے کیا ہے جی؟ a reference received from the appropriate government، یعنی موضوع حکومت کی جانب سے ریفرنس موصول ہونے پر کر سکتے ہیں۔ ریسیٹ آف اے کمپلینٹ، کوئی شکایت موصول ہونے پر، اور اٹس اون ریکارڈ،
اور اٹس اون ایکارڈ، ایکارڈ کا مطلب مرضی، یا اپنی مرضی پر بھی وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو اگر کیا بھیجی گئی ہے جی، کوئی ٹھوس ایویڈنس بھیجی گئی ہے، ملی ہوئی ہے اس کو۔ سی کیا کہتے ہیں جی، ویئر دا چیئرمین نیب اور این آفیسر آف دا نیب ڈیولی آتھورائزڈ بائی ہم is of the opinion that it is or may be necessary and appropriate to initiate proceedings against any person, he shall refer the matter for inquiry or investigation۔ تو سی کہتے ہیں جی، جہاں چیئرمین نیب یا اس کی جانب سے مجاز کردہ نیب کے ایک افسر کی یہ رائے ہو، یہ اوپینین ہو کہ کسی شخص کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنا ضروری ہے اور مناسب ہے، تو وہ معاملہ کو انکوائری یا تفتیش کے لیے بھیجے گا، انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے بھیجے گا۔ ڈی کہتے ہیں جی، دی ریسپانسبلٹی فار انکوائری انٹو اینڈ انویسٹیگیشن آف این اوفینس alleged to have been committed under this ordinance shall rest on the NAB to the exclusion of any other agency or authority unless such agency or authority is required to do so by the chairman NAB or by an officer of the NAB duly authorized by him۔ ڈی کہتے ہیں کوئی بھی پیش کردہ جو جرم ہے جس کا آرڈیننس حاضہ کے تحت ارتکاب کیا گیا ہو، اس کی چھان بین کرنے اور تفتیش کرنے کی ذمہ داری چیئرمین نیب پر بغیر کسی ایجنسی یا اتھارٹی کی شرکت کے ہوگی، جب تک کہ ایسی دیگر ایجنسی یا اتھارٹی سے چیئرمین نیب یا اس کی جانب سے کوئی مجاز کردہ نیب کا افسر اس کی طرف سے ایسا کرنے کا تقاضا نہ کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کوئی اور ایجنسی اس وقت تک یا کوئی اور اتھارٹی اس وقت تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کر سکتی، یعنی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کو کہا نہ جائے چیئرمین نیب کی جانب سے یا اس کے کسی مجاز افسر کی جانب سے۔ اب ای جو پورشن ہے جی 18 کا، وہ کہتا ہے دا چیئرمین نیب and such members, officers or servants of the NAB shall have an exercise for the purposes of an inquiry or investigation the power to arrest any person and all the powers of an officer in charge of a police station under the code, and for that purpose may cause the attendance of any person and when and if the assistance of any agency, police officer or any other official or agency, as the case may be, is sought by the NAB, such official agency shall render such assistance provided that no person shall be arrested without the permission of the chairman NAB or any officer of NAB duly authorized by the chairman NAB۔ تو اب ای میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ایسے اراکین، افسران یا ملازمین نیب کو کسی شخص کو چھان بین یا تفتیش کے مقاصد کے لیے گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی اریسٹ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے پرپز کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا انکوائری کے پرپز کے لیے، اور انہیں مجموعہ کے تحت افسر انچارج آف پولیس اسٹیشن کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے، یعنی جو آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے اس والے ان کے تمام اختیارات جو ایس ایچ او صاحب کے پاس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوں گے، اور اس مقصد کے لیے کسی شخص کو حاضر ہونے کا کہہ سکتے ہیں، اور جب اور اگر چیئرمین نیب کی طرف سے کسی ایجنسی، پولیس آفیسر یا دیگر اہلکار یا ایجنسی کی مدد جیسی کہ صورتحال ہو طلب کی جاتی ہے، تو ایسے اہلکار یا ایجنسی ایسی مدد کریں گے۔ اگر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، تو وہ اسسٹ کریں گے، مگر شرط یہ ہے، بشرطے کہ provided that
کہ کوئی بھی شخص چیئرمین نیب یا چیئرمین نیب کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ کسی افسر نیب کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ ایجنسی یا وہ اہلکار وہ جو ان کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے وہ گرفتار کریں گے تو ان کو پہلے کس سے پرمیشن لینی پڑے گی، کون اجازت دے گا جی؟ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب دے گا یا کوئی آفیسر نیب کا جسے ڈیولی آتھورائز کیا ہے، کس نے جی؟ چیئرمین صاحب نے۔ ایف کہتے ہیں any inquiry or investigation under this ordinance shall be completed expeditiously as may be practical and feasible۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ آرڈیننس حاضہ کے تحت کوئی چھان بین یا تفتیش یعنی کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن جیسا کہ قابل عمل ہو، پریکٹیکل ہو اور ممکن العمل ہو، فوری طور پر کیا کی جائے گی، کوشش کی جائے گی جلد سے جلد اس کو مکمل کر لیا جائے۔ جی کیا کہتے ہیں جی؟ دا چیئرمین نیب اور این آفیسر آف دا نیب ڈیولی آتھورائزڈ بائی ہم shall appraise the material and the evidence placed before him during the inquiry and the investigation, and if he decides that it would be proper and just to proceed further and there is sufficient material to justify filing of a reference, he shall refer the matter to a court۔ تو جی کیا کہتے ہیں جی؟ چیئرمین نیب اس میٹیریل کو، اس مواد اور شہادت کو جو اس کے روبرو چھان بین اور تفتیش کے دوران رکھی گئی، یعنی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے دوران رکھی گئی، وہ اندازہ کرے گا، وہ اپرائز کرے گا، اس کا جج کرے گا، تخمینہ لگائے گا، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید کارروائی کرنا مناسب اور درست ہوگا اور کافی مواد ہے جو کہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے کافی ہے، تو وہ ریفرنس دائر کرنے کو جائز قرار دے سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دے، جسٹیفائیڈ ہے، یا اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کیا گیا افسر نیب تو وہ معاملہ کو عدالت میں پیش کرے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے چیئرمین نیب یا اس کا آفیسر کہ جی ریفرنس بھیجنا چاہیے تو وہ کورٹ میں ریفرنس بھیجے گا۔ ایج کیا کہتا ہے جی؟ ایج کہتا ہے if a complaint is inquired into and investigated by NAB and it is concluded that the complaint received was prima facie یعنی بادی النظر میں frivolous or has been filed with intent to malign or defame any person, the chairman NAB or deputy chairman NAB or an officer of NAB duly authorized by chairman NAB may refer the matter to the court, and if the complainant is found guilty he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both۔ یہ بڑا اہم ہے جی، آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے یا آپ کے انٹرویو میں بھی اس سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ کیا کہا گیا جی؟ اگر ایک شکایت جو آئی ہے شکایت کنندہ کی، اگر ایک شکایت کنندہ کی نیب کی جانب سے جو شکایت اس نے کی تھی، کمپلینٹ، ایف اے کمپلینٹ کہا گیا، یعنی اگر کوئی شکایت آئی تھی اس کی نیب کی جانب سے چھان بین کی جاتی ہے اور تفتیش کی جاتی ہے، یعنی انکوائری انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ موصول کی گئی شکایت بادی النظر میں بیہودہ یا کسی شخص کو بدنام اور بے عزت کرنے کے ارادہ سے دائر کی گئی ہے، تو چیئرمین نیب یا ڈپٹی چیئرمین نیب یا چیئرمین نیب کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ نیب کا آفیسر معاملہ کو عدالت میں بھیج سکتا ہے، اور اگر کمپلیننٹ جو ہے شکایت کنندہ ہے قصوروار پایا جاتا ہے تو وہ اس میعاد کی قید کے لیے قابل سزا ہوگا جو کہ 1 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں اس کو مل سکتی ہیں۔ تو اگر وہ کمپلینٹ جو ہے فریولس ہے، ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے شخص کو، تو کون کر سکتا ہے جی عدالت میں ریفر کر سکتے معاملے کو؟ چیئرمین کر سکتا ہے، ڈپٹی چیئرمین کر سکتا ہے، یا کوئی نیب کا افسر جس کو ڈیولی آتھورائز کیا گیا۔ یہ آبجیکٹو میں بات پوچھی جا سکتی ہے،
اور اگر کورٹ میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کمپلیننٹ جو تھا اس نے جھوٹا سارا کام چلایا ہوا تھا، فریولس تھا، یا بدنام کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا تھا، تو اس کو سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کتنی ہو سکتی ہے جی؟ 1 سال سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 19 یہ ہے جی پار ٹو کال فار انفارمیشن، یعنی انفارمیشن دینے کے لیے بلانے کا اختیار، یعنی اطلاعات کے لیے بلانے کا اختیار۔ The chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him may during the course of an inquiry or investigation of an offence under this ordinance، کیا کہا گیا جی؟ چیئرمین نیب یا اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ نیب کا ایک افسر آرڈیننس سازہ کے تحت ایک جرم کی چھان بین اور تفتیش کے عمل کے دوران، یعنی انکوائری یا انویسٹیگیشن کے دوران، کیا جی؟ پہلی بات بتائی گئی ہے اے میں، کال فار انفارمیشن فرام اینی پرسن فار دا پرپز آف سیٹسفائنگ ہمسیلف ویدر دیئر ہیز بین any contravention of the provisions of this ordinance or any rule or order made thereunder۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو چیئرمین نیب ہے یا اس کا مجاز افسر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے مقصد کے حوالے سے کہ کسی شخص کو اطلاعات حاصل کرنے کے لیے بلا سکتا ہے، یعنی وہ اس مقصد کے لیے سیٹسفائی ہو جائے کہ واقعی وہ کیس بنتا ہے یا نہیں، خواہ آرڈیننس سازہ کی کسی شرائط یا کسی قاعدہ یا حکم جو کہ اس کے تحت دیا گیا ہو اس کی خلاف ورزی ہو یا نہ ہو، یعنی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے، تو انفارمیشن کے لیے وہ کسی کو بلا سکتے ہیں اگر وہ کیا ہے سیٹسفائی ہے کہ اس سے اس کا کیا ہو سکتا ہے جی، کوئی مقصد پورا ہو سکتا ہے جو کیس سے ریلیٹڈ ہے تو بلا سکتا ہے۔ بی ہے جی require any person to produce or deliver any document or thing useful or relevant to the inquiry or investigation۔ بی کہتا ہے جی کسی شخص کو کوئی ڈاکومنٹ یعنی دستاویز یا کوئی بھی کیا جی یوزفل یعنی فائدہ مند کارآمد شے جو چھان بین یا تفتیش سے متعلقہ ہو، یعنی انکوائری یا انویسٹیگیشن سے ریلیونٹ ہو، پیش کرنے یا حوالہ کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے۔ سی کیا کہتے ہیں؟ ایگزامن اینی پرسن ایکوینٹڈ ود دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس، یعنی کسی ایسے شخص کو جانچ سکتا ہے، ایگزامن کر سکتا ہے جو کہ مقدمہ کے حقائق اور واقعات سے کیا رکھتا ہو جی؟ واقفیت رکھتا ہو، شناسائی رکھتا ہو۔ ڈی کیا کہتے ہیں جی؟ ڈی کہتے ہیں ریکوائر اینی بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس ٹو پرووائڈ اینی انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو اینی پرسن whosoever including copies of entries made in a banks or financial institutions books such as ledgers, day books, cash books and all other books including record of information and transactions saved in electronic or digital form, and the keepers of such books or records shall be obliged to certify the copies in accordance with law and۔ تو ڈی کیا کہتے ہیں جی؟ کسی بینک یا مالیاتی ادارہ سے کسی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی امر کے باوجود کسی شخص سے متعلق کسی معلومات جو کوئی بھی ہو بشمول اندراجات کی نقول، انٹریز کی نقل، کاپیز جو کہ بینک یا مالیاتی اداروں کی کتابوں جیسا کہ لیجر ہو گیا، ڈے بکس، کیش بک ہوگی اور دیگر تمام کتابوں بشمول ان اطلاعات اور معاملات کے ریکارڈ کے جو ترقیاتی یا عددی طریقہ سے ڈیجیٹل وے سے
کیا کیا گیا ہے جی، یا الیکٹرانک وے سے یا ڈیجیٹل وے سے محفوظ کیا گیا ہے، کہہ سکتا ہے، اور ایسی کتابوں یا ریکارڈ کے رکھنے والوں کو نقل کی جو نقول ہیں ان کی تصدیق بامطابق قانون کرنے کے وہ پابند ہوں گے، مجبور ہوں گے کہ وہ ان کو لازمی ویسا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں where there is a reasonable suspicion that any person is involved in or is privy to an offence under this ordinance, the chairman NAB may, with the prior approval in writing of the High Court concerned, direct that surveillance of that person may be carried out through such means as may be necessary in the facts and circumstances of the case, and the chairman NAB may in this regard seek the aid and assistance of any governmental agency, and the information so collected may be used as evidence in the trial under this ordinance۔ تو ای کیا کہتے ہیں جی، جہاں معقول شبہ اس امر کا ہو، اس بات کا ہو کہ کوئی شخص آرڈیننس ہذا کے تحت ایک جرم میں ملوث ہے یا اس میں رازداں ہے، یعنی کوئی سیکرٹ اس نے رکھا ہوا ہے، پریوی ہے، تو چیئرمین نیب متعلقہ ہائی کورٹ کو پیشتر تحریری اجازت کے ساتھ ہدایت کر سکے گا کہ ایسے شخص کی نگرانی ایسے ذرائع سے جاری رکھی جا سکتی ہے جو کہ مقدمہ کے حالات و واقعات میں ضروری ہو سکتے ہیں، اور چیئرمین نیب اس سلسلہ میں کسی حکومتی ایجنسی کی معاونت اور مدد طلب کر سکتا ہے، اور معلومات جو اس طور پر حاصل کی جائیں گی اسے آرڈیننس ہذا کے تحت سماعت میں بطور شہادت استعمال کیا جا سکتا ہے، ایویڈنس کے طور پہ، تو چیئرمین کر سکتا ہے جی۔ اب اس میں پروویزو کیا ہے جی، بشرطے کہ، مگر شرط یہ ہے، کیا کہا گیا، provided that the copies obtained or information received or evidence collected under clauses D and E shall be kept confidential and shall not be used for any purpose other than for legal proceedings under this ordinance۔ کیا کہا گیا ہے کہ جی بشرطے کہ یا مگر شرط یہ ہے کہ یہ جو شکایت ڈی اور ای ہم نے آخر میں بیان کی ہیں ان کے تحت حاصل کی گئی جو نقول ہیں یا وصول کی گئی جو انفارمیشن ہے، اطلاعات ہیں، یا جمع کردہ شہادت جو ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، خفیہ رکھا جائے گا، اور کسی دیگر مقاصد ما سوائے آرڈیننس ہذا کے تحت قانونی کارروائیوں میں استعمال بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ ایویڈنس یا وہ اطلاع یا وہ جو نقول ہیں وہ اگر استعمال ہو سکتی ہیں تو صرف کس میں، اس آرڈیننس کے تحت استعمال ہو سکتی ہیں اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ 8 لیکچر ہو گئے ہیں، باقی 6 لیکچر رہ گئے ہیں، یعنی 14 لیکچر ٹوٹل ہونے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم پورا نیب آرڈیننس پڑھ لیں گے، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہوں گے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی جو کہیں پہ انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کر پاتے یا دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہیں لیکن تیاری کر رہے ہیں اور ان کے کنسیپٹس کی کلیئرٹی نہیں ہے، تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے، ان سے شیئر کر لیا کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔